السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ایمان افروز واقعات اور کرامات کا ذکر کریں گے جن کو سن کر آپ کی ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان العارفین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مشائخ اکابرین میں سے تھے، بے شمار کرامات رکھتے تھے، اسرار و حقائق کے ماہر بے بدل تھے، ہمیشہ قرب الہی کے مقام پر رہا کرتے تھے، محبت الہی کی آگ میں سوختہ اور بدن کو مشاہدہ میں مشغول رکھتے تھے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کی روایات نہایت اعلیٰ تھی۔ آپ سے پہلے جتنی بھی اولیاء گزرے ہیں، کسی کو بھی طریقت میں اس قدر ملکہ نہیں تھا جتنا کہ آپ کو تھا۔ آپ ظاہری و باطنی کمالات کے مالک تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں، اور تمام سالکان راہ توحید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کے دادا آتش پرست تھے اور آپ کے والد بزرگان بسطام میں سے تھے۔ آپ کی کرامات کا ظہور اسی وقت سے ہونا شروع ہوا جبکہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے۔ جیسا کہ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ اگر میں اپنے منہ میں کوئی مشتبہ لقمہ ڈالتی تو آپ پیٹ میں تڑپنے لگتے تھے، اور جب تک میں اس لقمے کو نکال نہ ڈالتی آرام نہ کرتے تھے۔ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں بھیجا تو ایک دن سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت انشکر لی ولوالدیک کا ترجمہ میرا شکر کرو اور اپنی ماں باپ کا شکر کرو، اس آیت پر پہنچے تو آپ نے استاد سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ مطلب معلوم ہونے پر آپ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور استاد سے درخواست کی کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں کچھ عرض کر لوں۔ چنانچہ اجازت لے کر جب آپ گھر آئے تو والدہ نے دریافت کیا کہ کیوں آیا ہے، کیا کوئی لایا ہے یا کوئی عذر درپیش ہے؟ آپ نے کہا عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دو جگہوں پر میں خدمت ادا نہیں کر سکتا، یا تو مجھ کو خدا سے مانگ کر ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت کے لیے رکھ لو، یا مجھ کو خدا کے حوالے کر دو تاکہ اسی کی خدمت میں لگتا رہوں۔ والدہ نے فرمایا کہ برخوردار، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑتی ہوں اور اپنا حق بخشتی ہوں، جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا بن جا۔ اس کے بعد آپ نے بسطام کو چھوڑ دیا اور 30 سال تک جنگلوں میں ریاضت کرتے رہے۔ 113 بزرگان دین کی خدمت کی، ان سب سے آپ نے فائدہ حاصل کیا۔ ان اولیاء میں سے ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ بایزید وہ کتاب طاق سے اٹھا کر دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ کون سے طاق سے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عرصہ سے تم یہاں رہتے ہو اور ابھی تک تم کو طاق کا پتہ نہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے اس سے کیا کام کہ آپ کی موجودگی میں سر اٹھاؤ، میں کوئی سیر کرنے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہے تو واپس بسطام کو تشریف لے جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر اپنا اور اپنے مریدوں کا اسباب لاد رکھا تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا غریب بے زبان جانور پر اس قدر بوجھ لاد رکھا ہے اور یہ ظلم ہے۔ آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذرا آنکھ کھول کر دیکھو، بوجھ اونٹ پر نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا تو تمام بوجھ اونٹ کی پشت سے ہاتھ بھر اونچا تھا۔ اس شخص نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنا حال تم لوگوں سے پوشیدہ کروں
تو تم طعن کرتے رہو، اور اگر ظاہر کرو تو تم اس کے دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں تم لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں موجودہ وقت کا پیر اور شیخ ہوں، لیکن جب ذرا اور غور کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ میں نے یہ الفاظ کہنے میں سخت غلطی کی ہے۔ فوراً اٹھا اور خراسان کی طرف چل دیا۔ ایک منزل پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی ایسی آدمی نہ بھیجے گا جو یہاں آ کر میری حیثیت مجھ پر واضح نہ کرے، میں ہرگز نہیں اٹھوں گا۔ چنانچہ 3 دن رات اسی حالت میں گزر گئے۔ چوتھے دن ایک اجنبی آدمی کو اونٹ پر سوار اپنی طرف آتے دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ شخص کچھ شناسا معلوم ہوا۔ جب وہ نزدیک آیا تو میں نے اونٹ کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت اونٹ کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ سوار نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں اپنی بند آنکھ کو کھول لوں اور کھلی آنکھ کو بند کر لوں اور شہر بسطام اور بایزید بسطامی کو ہلاک کر دوں؟ یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم نے عہد کیا تو میں 3000 فرسنگ پر تھا، وہاں سے آیا ہوں۔ پھر یہ کہہ کر کہ بایزید اپنے دل کی طرف خیال رکھ، اور منہ کو پھیرا اور واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اس راہ میں سب سے زیادہ مشکل کام آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا، ایک مدت تک میں نے اپنے نفس کو درگاہ خداوندی میں پیش کرنے میں کوشاں رہا، لیکن وہ روتا رہا اور حاضر ہونے سے انکار کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہوئی تو میرا نفس مجھ کو درگاہ الہی میں لے جاتا تھا اور ہنسا کرتا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو کچھ آپ کے باطن میں خیال گزرتا وہ اسی وقت آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ ایک دن چند آدمی آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے دیکھ کر سر کو جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ میں صبح سے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جو تم کو دوں اور تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھو، مگر نہیں ملی۔ نقل ہے کہ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید نہایت گرم روح اور صاحب مال تھا۔ ابو تراب اس کو ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ تم کو لازم ہے کہ بایزید کی زیارت کرو۔ ایک دن مرید نے کہا کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ بایزید کی خدا کو دیکھ لیتا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ بایزید کو دیکھے؟ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو خدا کو دیکھتا ہے تو اپنی حالت کے مطابق دیکھتا ہے، لیکن جب بایزید کے سامنے دیکھو گے تو بایزید کی حالت کے مطابق مشاہدہ کرو گے۔ آنکھوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بات مرید کو پسند آئی۔ اسی وقت دونوں مرشد اور مرید بسطام کی طرف چل پڑے۔ جب وہ آپ کے در دولت پر پہنچے تو آپ پانی لینے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ کے عقب میں گئے۔ دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں پرانی پوستین اور دوسرے میں پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب آپ نے مرید کو اور مرید نے آپ کو دیکھا اور نگاہیں چار ہوئی تو مرید لرز کر گر پڑا اور جان بحق ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا شیخ، ایک ہی نظر میں یہ حالت اور موت؟ فرمایا، ابو تراب، اس جوان کی فطرت میں ہی ایسی حالت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے ظاہر کرنا کا وقت نہ تھا، لیکن میرے مشاہدہ میں معلوم ہو گیا کہ اس میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، اس لیے مر گیا۔ چنانچہ مصر کی عورتوں کو بھی یہی حالت ہو گئی تھی کہ ان میں یوسف علیہ السلام کے جمال کی تاب نہ تھی، اور بے خبری میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ بزرگان بسطام میں سے ایک زاہد ہمیشہ آپ کے حلقے میں حاضر رہتا تھا
اور صاحب طبع اور اثر پذیر بھی تھا۔ ایک دن اس زاہد نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا شیخ، 30 سال ہوئے صائم الدہر اور قیام اللیل ہوں، لیکن جب علم کا ذکر آپ فرماتے ہیں اس کا ایک ذرہ بھی اپنے آپ میں نہیں دیکھتا ہوں، باوجود یہ کہ میں علم کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کو محبوب بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ 30 سال کیا اگر 300 سال تک بھی تو ایسا کرتا رہے تو ایک ذرہ تک اس کا نہ سمجھ سکے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ تو اپنے نفس کی وجہ سے حجاب میں ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اس کا کوئی علاج؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں علاج بتاؤں گا تو قبول نہ کرے گا۔ اس نے عرض کی کہ میں کئی سالوں سے اس کا متلاشی ہوں، ضرور قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جا کر اپنے سر اور داڑھی کو منڈوا لو اور پہنے ہوئے کپڑے اتار کر گودڑی پہن لو۔ جس قوم کے لوگ تم کو اچھی طرح جانتے ہو ان میں بیٹھ جا اور اخروٹ کا ایک تیلا بھر کر پاس رکھ لو، اور لڑکوں کو کہو کہ جو مجھے ایک تمانچہ مارے اس کو 1 اخروٹ دوں گا، اور جو 2 تمانچے مارے گا اس کو 2 اخروٹ ملیں گے، اور لڑکوں سے تمانچے کھانے کے لیے تمام شہر میں گشت کرو تاکہ وہ تجھ کو مارے، چنانچہ جس جگہ پر تمہاری ذلت سب سے زیادہ ہو اسی جگہ اپنا قیام کر لو، یہی تمہارا علاج ہے۔ جب اس نے یہ عجیب علاج سنا تو حیران ہو کر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تو مشرک ہو گیا۔ لوگ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں تو تم یہی کلمہ پڑھ کر مشرک ہو گئے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے یہ کلمہ تعظیم حق کے لیے نہیں پڑھا بلکہ تم نے اپنی تعظیم بیان کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ علاج نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم میرا بتایا ہوا علاج نہ کرو گے۔ روایت ہے کہ حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 اعلیٰ درجے کے مرید جو پانی پر چلتے اور ہوا میں اڑتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت احمد خضروی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بایزید کی زیارت کی طاقت برداشت رکھتا ہو وہ ہمارے ساتھ آئے تاکہ ہم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کریں، لیکن جو آپ میں ان کی زیارت کی طاقت برداشت نہ رکھتا ہو وہ الگ ہو جائے۔ ہر ایک کے پاس ایک عصا تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا میں تمہارے عصاؤں کی نگہبانی کروں گا۔ جب وہ سب لوگ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے بہتر ہے اس کو تو اندر لاؤ، وہ باہر کیوں کھڑا ہے؟ غرض اس کو بھی اندر لے آئے۔ آپ نے احمد خضروی سے فرمایا کہ عالم کے گرد گھومنا اور سیاحت کرنا کب تک؟ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا جب پانی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دریا کیوں نہیں بن جاتے تاکہ خرابی نہ ہو سکے اور آلائش بھی نہ رہے۔ اس کے بعد معرفت کے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ اس پر احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی باتیں کرے جو ہماری سمجھ سے باہر نہ ہو۔ غرض 7 مرتبہ اسی قسم کی باتیں ہوئی اور احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے رہے۔ آخر کار آپ کی گفتگو ان لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی۔ جب آپ چپ ہو گئے تو احمد نے کہا کہ حضرت ابلیس کو تو میں نے آپ کو کوچہ میں دار پر لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں بستام کے پاس نہیں آؤں گا، لیکن اب اس نے ایک شخص کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جس کی پاداش میں اس کو سولی پر لٹکا دیا ہے، جبکہ قاعدہ ہے کہ چوروں کو بادشاہوں کی عدالت سے پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے عرض کی کہ حضرت ہم ایک گروہ کو آپ کی خدمت میں عورتوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو علمی مسائل دریافت کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔
اور میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آسمان اول کے فرشتے میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ اٹھے تاکہ اللہ کی یاد کرے۔ میں نے کہا میرے پاس وہ زبان نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکوں۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے آئے، انہوں نے بھی یہی کہا اور میں نے وہی جواب ان کو دیا۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے آئے لیکن میں نے بھی وہی جواب دیتا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آخر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی قابلیت آپ کے زبان میں کب پیدا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ دوزخی لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور بہشتی لوگ بہشت میں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ کا ایک آتش پرست ہمسایہ تھا جس کا ایک شیرخوار بچہ تھا اور تمام رات وہ بچہ تاریکی کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ آپ روز چراغ اٹھا کر اس کے گھر کی طرف لے جاتے اور بچہ خاموش ہو جاتا۔ جب وہ آتش پرست اپنے سفر سے واپس آیا تو بچی کی ماں نے شیخ کی نسبت سارا حال عرض کیا۔ اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ جب شیخ کی طرف سے روشنی پہنچ گئی تو پھر ہم اپنے آپ کو غفلت کی تاریکی میں کیوں رکھے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔